بھائی آپ لے سکتے ہیں آواز بلند تر سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عقابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صلوات برکات اللهم صل على محمد وآل محمد بڑے مختصر ٹائم کے لیے مگر جتنی دیر رہوں پتہ چلے کہ آپ جشن سننے کے لیے علی کی حمایت میں ہاتھ ایسے ہی بلند کریں جس طرح محمد مصطفیٰ نے غدیر میں بلند کریں میں اپنا جشن موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو میں نے کبھی ممبر سے نہیں پڑھی آج میرا دل کر رہا ہے بسم اللہ یہ بچپن کا ایک راز ہے جسے شاہ صاحب آج افشا کرنے بہت بحث ہوتی ہے اس کے اوپر اگرچہ میں کبھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا کہ ان حسینوں کی آمد ہوتی ہے ظہور ہوتا ہے نزول ہوتا ہے ولادت ہوتی ہے کیا کہنا ہے شاہ صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا جو میں سمجھا ایک دفعہ جب میں بالکل چھوٹا تھا اور جسے وہ کہتے ہیں نا کچی بٹن اس مدرسے میں پڑھتا تھا ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے مدرسے میں آئے تو وہاں پر بھی ان سے یہ سوال ہوا تو جو میرے استاد ہیں سید واجد علی نقوی صاحب تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا یہ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو بچپن میں میرے ذہن میں بیٹھی پھر میں نے اس کے بعد اس کی تحقیق بھی کی انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی زندگی میں اس متعلق نہ سوال کرنا نہ سوچنا ورنہ کافر ہو جاؤ ان کا آنا جانا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے آپ نے قرآن مجید کی آیت تو پڑھ رکھی ہوگی یا سن تو ضرور رکھی ہوگی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تحلیل کرتی ہے
حضور کے ہاتھوں پہ جب سنگریزے آئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا کہ وہ بول اٹھے، یہ معجزہ نہیں تھا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، یہ معجزہ نہیں ہے، تسبیح تو وہ پہلے کر رہی ہے۔ معجزہ مصطفیٰ کا یہ تھا کہ ہم جیسے بدبختوں کو ان کا کلمہ سنوا دیا۔ اسی طرح ان کا معجزہ یہ ہے، یہ کب اب ہے وہ کہیں کہ کب آئے۔ جب چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ جب آتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کی آنکھوں کو طاقت بخش دیتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں بندوں کو کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ تعاون کی ایک آیت پڑھی جس میں خداوند عالم نے، کل جنہوں نے میرا جشن سنا اسی سے متصل آگے بڑھوں گا، خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ میرے رسول، اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ کل تھوڑی سی اس پہ میں گفتگو کر چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ پروردگار تو نے اپنا بھی نام لے لیا، اپنے حبیب کا نام بھی لے لیا، اس نور کا بھی نام لے لیتا جس پر ایمان لانا ہے، جس کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، کیا بات ہے، میں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ پروردگار کیسے سمجھ آئے گا؟ کہا پڑھو قرآن مجید، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ یہ تجھے ڈھونڈنا ہے یہ اولی الامر کون ہے۔ پروردگار اب بھی تو نے نام تو نہیں لیا، اپنا نام لیا، اپنے رسول کا نام لیا۔ کہا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور تیسرا وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ پروردگار اب بھی تو نے نام نہیں لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے علی کو قرآن کی وہ پہیلی بنا دیا ہے، جو اس کو پوچھ لے گا اسے جنت انعام کے طور پہ دے گا۔ علی قرآن کی پہیلی ہے، اور جو اس پہیلی کو پوچھے گا اس کو انعام کے طور پہ جنت ملے گی۔ یہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی آواز اگر ٹھیک کرتے ہیں تو شمائل کدھر گیا ہے؟ شباب پڑھ لے خان علیہ السلام۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ باللہ کہ یہ ہم جیسے اور ہم ایک جیسے، یہ بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، اور ہم بھی پیتے ہیں اور وہ بھی پیتے ہیں۔ تھوڑی کھول دو تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں، بسم اللہ، کہ انما ولیکم اللہ والرسول، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ بسم اللہ، توجہ میری طرف، بسم اللہ، بسم اللہ قبلہ۔ ایک وہ ولی، ایک اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں جس نے زکات دی ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، کسی بھی اپنے مسلک کے کسی بھی عالم سے پوچھ لے کہ اگر حالت نماز میں غیر ضروری کام کیا جائے، کیا بات ہے، حالت نماز میں اگر فعل کثیر کیا جائے یا غیر ضروری کام کیا جائے تو نماز باطل بھی ہو جاتی ہے، اور غیر ضروری کام کرنے پہ اللہ لعنت بھی بھیجتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ان جیسا کہتے ہیں، تم کوئی فعل کرو نماز کے اندر تو اللہ تجھ پہ لعنت بھیجتا ہے، علی کرے تو اللہ آیت بھیجتا ہے۔
اگر علی کرے تو اللہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ بھیجتا ہے. خدا کی قسم کون ہو سکتا ہے جیسا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا سایہ نہیں تھا. کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا سایہ آپ نے سن تو رکھا ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، مگر کیوں نہیں تھا؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نانا کا سایہ نہیں تھا. میرے مولا نے کہا میرے نانا کا سایہ بھی نہیں تھا اور میرے دادا کا سایہ بھی نہیں تھا اور میرے جد ابو طالب کا سایہ بھی نہیں تھا، عبد المطلب کا سایہ بھی نہیں تھا، یہ پورے مرسلین کا سایہ نہیں تھا. میرے جد علی کا سایہ بھی نہیں تھا اور امام حسن کا سایہ بھی نہیں تھا، امام حسین کا سایہ بھی نہیں تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں تھا، میرے بابا امام محمد باقر کا سایہ بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگا مولا پھر آپ کا بھی سایہ نہیں ہوگا؟ سورج چمک رہا تھا، میرے مولا نے آگے بازو کیا، سایہ جو ہے وہ نہیں تھا. امام نے فرمایا کہ سایہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف روشنی ہو اور دوسری طرف اندھیرا ہو. سایہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف روشنی ہو. سورج کا کیا نور، سورج کا کیا نور کہ جو چھوٹا سا نور لے کر جو خلق ہوا. اور امام نے کہا کہ میرے بعد میرے بیٹا موسیٰ کاظم کا بھی نور نہیں ہوگا، اس کے بیٹے علی رضا کا نور بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد محمد تقی کا نور بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد علی نقی کا نور بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد حسن اصلی کا نور بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد ہمارے قائم کا نور بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ مولا نور ہوگا کیوں نہیں اور ہمارا سایہ ہوگا کیوں نہیں؟ اس کے بعد کہا کہ نام ہمارے جد کا سایہ تھا، نہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سایہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ مولا آپ کا سایہ ہوتا کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا چونکہ ہم توحید کا سایہ ہے، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. کسی چیز کا سایہ تو ہوتا ہے، سایہ کا سایہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہم نے علی کسی حجرے سے نہیں لیا، ہم نے علی میدان سے لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے پہچان نہ ہو، اگر کسی ولی کے بہت سارے معنی ہیں نا، شہید مطہری نے ولی کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کی پناہ میں دے کے بندہ اطمینان سے بیٹھ جائے. جس کی پناہ میں کوئی چیز دے کے بندہ مطمئن ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں. اور جاننا ہو کہ ولایت کہاں ہے تو خدا کی قسم جب بچے گھر سے نکلے تو وہ دیکھیں کہ ان کی ماں کیا کہتی ہے. اگر تو عباس و علی کی پناہ میں دیتی ہے تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ تیرے باپ سے اس نے خیانت نہیں کی. ہم نے علی جو ہے وہ حجروں سے نہیں لیا، ہم نے تو میدان غدیر سے لیا. اور جب میدان غدیر میں میرے نبی نے یہ کہا میں کس کس کا مولا، اس وقت خدا کی قسم سب سے پہلے حجر اسود بولا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، مقام ابراہیم بولا آپ میرے مولا، اور جو ہے وہ مقام یمانی بولا میرے مولا. اس کے بعد جو ہے مقام اسماعیل بولا میرے مولا. آب زمزم اچھل اچھل کر کہنے لگا میرے مولا. میدان عرفات کہنے لگا میرے مولا. اسی طرح جو ہے وہ مینا کہنے لگا میرے مولا. جب یہ خانہ کعبہ سب یہ پکار اٹھا، سب سے پہلے آسمان سے جبرائیل نے کہا آپ میرے مولا، دوسرے آسمان سے میکائیل نے کہا میرے مولا، تیسرے آسمان سے اسرائیل نے کہا میرے مولا، چوتھے آسمان سے اسرائیل نے کہا میرے مولا، پانچویں آسمان سے ہورو نے کہا میرے مولا، چھٹے آسمان سے جو ہے وہ بلغان نے کہا میرے مولا، اور اس سے آگے جو ہے وہ ملائکہ نے کہا میرے مولا. اس کے بعد روح نے کہا میرے مولا، کرسی نے کہا میرے مولا، عرش نے کہا میرے مولا، روح نے کہا میرے مولا. اس کے بعد حجاب کبریا نے کہا میرے مولا، حجاب قدوس نے کہا میرے مولا، حجاب الہیہ نے کہا میرے مولا، حجاب رحمانی نے کہا میرے مولا، حجاب کبریا نے کہا میرے مولا، حجاب رحمانیت و رحمینیت نے کہا میرے مولا. جب سب گواہ ہی دے سکے اور اس وقت مجمع سے حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، اس نے کہا آپ میرے مولا. اس کے بعد جو ہے وہ قمر اٹھے آپ میرے مولا، مقداد اٹھے آپ میرے مولا. اس کے بعد سلیمان اٹھے یا رسول اللہ آپ میرے مولا. حد تو یہ ہے عثمان غنی اٹھے کہنے لگے آپ میرے مولا. اس کے بعد جو ہے وہ عمر اٹھا، اس نے کہا آپ میرے مولا. ابو بکر اٹھے، اس نے کہا آپ میرے مولا. جب سب نے پکار لیا آپ میرے مولا، اس وقت مصطفیٰ نے علی کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی.
نے یہ کہا کہ آپ صحابہ نے بھی کہا کہ آپ ہمارے مولا، اور آسمان سے لے کے اس پوری کائنات کو لوٹ کیا میرے مولا، اس وقت جو ہے وہ میرے رسول نے کہا کہ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک دفعہ میرے مولا جا رہے تھے شام کے سفر، بسم اللہ، کہ شام کے سفر میں جاتے جاتے اچانک میرے مولا نے گھوڑے کا رخ بدلا۔ گھوڑے کا رخ بدلنا تھا، پیچھے پیچھے مقداد، ابو ذر، سلیمان، مالک اشتر، انہوں نے پوچھا نہیں کہ یا علی شام کا راستہ تو ادھر ہے، بسم اللہ، شک کرنے والے نہیں تھے، جدھر مولا مڑا ادھر یہ مڑ گئے۔ اب جب مڑے تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی چال بدل گئی، چونکہ یہ وہی گھوڑا ہے نا جس کے بارے میں میرے اللہ نے کہا تھا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ خدا کی قسم اللہ کہنے لگا مجھے اس گھوڑے کی چال کی قسم، اس گھوڑے کی ڈھال کی قسم، اس گھوڑے کی سانسوں کی قسم، اس گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والے دھول کی قسم۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علی کی قسم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، عباس کی قسم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اور بدبختو جس گھوڑے پہ علی سوار ہو گئے اس کے پاؤں اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں، اس سے جو مٹی لگ جائے اس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ میں اس علی کی قسم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ وہ گھوڑا اتنا بابرکت ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مالک اشتر پاس ہے، آج کہنے لگے مولا کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ جانا تو شام تھا لیکن قریب ایک جو ہے وہ پادری کا دائر ہے، وہاں اس کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر ہم چلے کہ ایک دائر آیا، وہاں پر ایک پادری جو ہے وہ انجیل لے کر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے مولا قریب گئے اس نے نگاہ اوپر کی، وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد کہنے لگا اے سرخ چہرے والے تجھ پہ میرا سلام۔ کہنے لگا کہاں کا جانے کا ارادہ ہے؟ مولا نے کہا جانا تو شام تھا مگر تجھے کچھ حقائق بتانے آیا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میرے مولا نے کہا کہ ابھی ابھی تو نے میرا تذکرہ انجیل اور تورات میں پڑھا ہے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ مسیح ہیں؟ کہا وہ میرا محب ہے۔ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ مولا نے فرمایا وہ میرا پیروکار ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے انجیل میں تانگ پڑھا ہے، کیا آپ وہ جناب ہیں؟ میرے مولا کہنے لگے وہ میرے آقا کا نام ہے، مجھے انجیل میں ایلیا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ کہا میں نے تورات کے اندر جو ہے وہ میت پڑھا ہے، آپ وہ جناب ہیں؟ کہا کہ نہیں وہ میرے آقا کا نام ہے، مجھے تورات میں شنتیلا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ کہا تو پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ آدم نے جسے زمین پہ آ کے پکارا، نوح نے جسے کشتی میں پکارا، ابراہیم نے جسے آگ میں پکارا، اور اسماعیل نے جسے ذبح ہوتے وقت پکارا۔ میں وہ ہوں یونس نے جسے مچھلی میں پکارا، یونس نے جسے مچھلی کے پیٹ میں پکارا۔ میں وہ ہوں جسے یوسف نے کنویں کے اندر پکارا۔ میں وہ ہوں کہ جسے موسیٰ نے کوہ طور پہ پکارا۔ میں وہ ہوں کہ جسے عیسیٰ نے صلیب پہ چڑھ کے ایلی ایلی کہہ کر پکارا۔ میں وہ ہوں کہ میدان جنگوں میں سلطان الانبیاء نے جسے ناد علی کہہ کر پکارا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، کہنے لگا کہ اپنا تعارف کروائیے۔ میرے مولا نے کہا کہ پہلے آسمان والے مجھے عبد الحمید کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے مجھے عبد المجید کہتے ہیں، تیسرے آسمان والے مجھے عبد الصمد کہتے ہیں، چوتھے آسمان والے مجھے عبد الاحد کہتے ہیں، پانچویں آسمان والے مجھے عبد الواحد کہتے ہیں، چھٹے آسمان والے مجھے ذو الاعلیٰ کہتے ہیں، اور ساتویں آسمان والے مجھے الاعلیٰ کہتے ہیں، ساتویں آسمان والے مجھے ذو الاعلیٰ کہتے ہیں، عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں۔
عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، عجم والے جو ہیں وہ مجھے عجم والے جو ہے وہ مجھے ہر عطا کا مسند کا وارث کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا میرے اللہ نے میرا نام اور مجھے جو ہے وہ ہندو کشن کشن کہہ کر پکارتے ہیں، ہندو مجھے کشن کشن کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ نے میرا نام علی رکھا، محمد مصطفیٰ نے میرا نام ابو تراب رکھا، میرے بابا نے میرا نام ابو الحسن رکھا اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار۔ کیوں رکھا حیدر؟ دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب سے جب میرے مولا لے کر آئے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر، تو لوگوں نے کہا کہ ہر بچے کی پہچان کی ایک طریقہ کار ہے کہ جنگل سے جو ہے وہ پتھر کے اوپر بچے کو رکھا جاتا ہے، جنگل سے ایک اژدہا آتا ہے اور اگر وہ بچے کو کچھ نہ کہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے والدین درست ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جھولے میں میرے مولا جھولے کے اندر تھے کہ بی بی نے بچوں کا، عربوں کے ہاں رواج ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی بعض جگہ ہے کہ بچوں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، بی بی جیسے ہی باندھتی تھی وہ فوراً ٹوٹ جاتا تھا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بی بی جب جو ہے وہ دوسری طرف ذرا متوجہ ہوئی کہ اتنے میں ایک اژدہا آیا، عربی میں اژدہا کو کہتے ہیں حیم اور چیرنے کو کہتے ہیں درا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بی بی نے مڑ کر دیکھا تو میرے مولا نے اپنی دونوں ننھی سی انگلیوں سے اژدہا کو چیر کے پھینک دیا۔ جیسے ہی اژدہا کو چیرا بے ساختہ بی بی کے منہ سے نکلا ہری درا، اور وہاں سے میرے مولا کا نام پڑا ہری در، اژدہا کو چیرنے والا۔ یہ میرے مولا ہیں، یہ وہ میرے مولا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آپ تھکے تو نہیں؟ بسم اللہ، بس ایک یا دو جملے اور آپ کی زحمت دیتا ہوں۔ کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ نبی کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی نہیں ہے۔ جس نبی کی گواہی کے لیے علی کے سوا اللہ کافی نہ ہو تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ کہاں ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا اسی بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بنایا، اس پہ فخر کرتے تھے۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ یا علی آپ کے بڑے فضائل ہیں قرآن مجید کے اندر، آپ کے بسم اللہ کی بات سے لے کے اقداس کی سین تک، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پورا قرآن مجید جو ہے وہ بھرا ہوا ہے آپ کے فضائل سے، آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ میرے مولا نے کہا بھائی بسم اللہ سے مراد میں اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد بھی میں، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ سے مراد میں علی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرے مولا جو ہے وہ آیتیں پڑھتے چلے گئے، انما یرید اللہ سے مراد میں ہوں، والشمس والضحیٰ سے مراد میں ہوں، والقمر اذا طلع سے جو ہے وہ مراد میں ہوں، والشمس سے مراد میں ہوں، اذا قبلت سے مراد میں ہوں، انما یرید اللہ میں علی ہوں۔ ان پوری آیتوں میں میں علی ہوں، یہ میری فضیلتیں ہیں، مگر یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے۔ پھر یا علی آپ کی بڑی فضیلت کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک رسول کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور گواہوں کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ جیسی ایک گواہ کی عدالت ویسے دوسرے گواہ کی عدالت۔ مجھ علی کو اس بات پر فخر ہے کہ جیسا اللہ نے خود کو گواہ کہا ویسا مجھ علی کو کہا۔ دونوں کو برابر کہا، جیسا اللہ
مصطفیٰ کا گواہ، ویسا علی جو ہے وہ میرے نبی کی رسالت کا گواہ۔ اور خدا کی قسم جب مصطفیٰ عام الفیل کے سال میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت سب سے پہلے آ کر میرے آقا کی والدہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مبارکباد دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کا ایسا بھتیجا آیا ہے کہ جس کے نور سے پورا جہان جگمگا اٹھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے آقا کی والدہ سے یہ کہنے لگے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ آج سے 30 سال بعد تیری گود میں بھی ایسا ہی نور آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی گواہی دی علی مرتضیٰ نے، اور علی مرتضیٰ کے گواہ بنے خود حضرت ابو طالب۔ بسم اللہ، کیا بات۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ میرے آقا مولا کائنات، ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ساری رات آپ سنتے رہیں، میں ساری رات پڑھتا رہوں، تو یہ انسان کی بساط کیا ہے کہ جس کے بارے میں خود آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر پورے جہان کے درخت کلمے بن جائیں، 7 سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، اور جن جو ہے وہ حساب کرنے والے بن جائیں، علی کے فضائل نہ لکھے جا سکتے ہیں نہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل جو ہے وہ کوئی کما حقو نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اس ذات کبریا کی بارگاہ میں کہ ہمیں ان ہستیوں کی اتنی پہچان کروا دے کہ ہم بھٹکنے نہ پڑیں۔ بارے تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا اور میرے خصوص مولا کائنات کا، میرے مالک اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ان ہستیوں سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ہستی نہیں۔ میرے مالک ان کے صدقے میں ہم پر رحم فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے بالخصوص مولا کائنات کا اور مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کا، بارے اللہ تمام حاضرین غائبین مومنین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے، ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک، اس کریم آقا کا ظہور میں تعجیل فرما کہ جو حجت خدا بھی ہے، خلیفۃ الرحمن بھی ہے، امام انس بچان بھی ہے، میرے مالک ہمیں وہ وقت دکھا دے کہ میرے آقا خانہ کعبہ پہ علم حضرت عباس کو لگا کر اشہد ان امیر المومنین کی گواہی دے اور دنیا والوں کو یہ بتا دے کہ امیر المومنین پہلے بھی واجب تھا اور تاکہ آنے قیامت واجب رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، اپنی حجت پر حق کی ہمیں زیارت فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم گناہگار، یہ گناہگار آنکھیں آقا کی زیارت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء کہ زہرا قبیحہ بعلہا بنیہا السرب المستودع فیہا اللہم صلی علی محمد وعلی